چلیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ صحابہ کے کچھ نہ کچھ ہم قصے اب سے ویسے تو ہم نے خلفائے راشدون کے قصے پڑھے تھے، تو اب جو ہماری اسٹریٹجی رہے گی وہ یہ رہے گی کہ کوئی ایک ٹاپک پر یا ایک دو ٹاپکس پر کچھ نہ کچھ صحابہ کے جو واقعات ہیں نا ان کو پڑھیں کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی ہمارے صحابہ کیسے تھے فلاں معاملے میں، مثال کے طور پر زہد کے معاملے میں، اور قرآن کو پڑھ کے ان کی کیفیت، ان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی، تو ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے، یہ بہت ضروری ہے جاننا، ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی گائیڈنس نہیں ہے کہ وہ ہوتا نا کہ کوئی بھی عبادت کر کے ہماری فیلنگ کیا ہونی چاہیے، ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر لوگوں کے ذریعے ہی بتایا ہے۔ تو اگر ہم زہد کے تعلق سے دیکھیں، زہد پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، زہد دنیا چھوڑ دینا، دنیا کی محبت دل سے نکال دینا، کیا ہوتا ہے زہد؟ دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا کو چھوڑ دیں، کمائے نہیں، دل میں نہ لائیں۔ اچھا، کئی اہل علم نے مختلف زہد کی تعریف کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زہد کی تعریف کی ہے ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، کہ ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو آخرت میں آپ کو فائدہ نہ دے، جو آخرت میں آپ کو فائدہ نہ دے۔ یہ چوئنگم چیو کرنا آپ کو آخرت میں فائدہ دے گی؟ نہیں، میں صرف پوچھ رہا ہوں آپ سے، دے گی؟ ہاں دے سکتی ہے، یس، دس از دا رائٹ آنسر نا، دے سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے منہ جو ہے وہ میرا کب سے بند ہے اور میں اس کو تھوڑی سی ایکسرسائز دینا چاہ رہا ہوں، نیت اچھی ہو نا، اگر عادات کے پیچھے نیت اچھی ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے نا۔ عادات کے پیچھے اگر نیت اچھی ہو تو وہ عبادات بن جاتی ہیں۔ تو عبادت یعنی ہر وہ چیز اس کو چھوڑ دینا۔ اب مثال کے طور پر آپ کرکٹ کھیل کے آ رہے ہیں، کرکٹ یا فٹ بال، دونوں ماشاءاللہ زہد کا لیول ہے یہ بھی ایک، تو دونوں کھیل کے آ رہے ہیں تو اس کا چھوڑ دینا کیا زہد ہے؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم صرف مزے کے لیے کچھ نہیں کرتے، مزے چھوڑ دیں، ہمارا مزہ ہی دین میں، اللہ کی اطاعت میں۔ تو اگر ہم جو کام کرتے ہیں، جو لوگ مزے کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کو بھی ہمیں نیت تبدیل کر دینا تو بہت سونا ہے، سونا عبادت بن جاتی ہے اگر نیت یہ ہو کہ میں نے رات کو تہجد میں یا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، میں سوؤں گا تو میں ایکٹیو ہوں گا اور اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکوں گا، کھاؤں گا تو صرف مزے کے لیے نہیں، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، کھاؤں گا تو اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے۔ سلف صالحین کو اور صحابہ کا جو زہد ہوا کرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو ہم پڑھتے ہیں آگے تھوڑا سا تو ہمیں تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا زہد کیسا ہوتا تھا۔ زہد کے بارے میں یہ ہمارے آباء و اجداد صحابہ کیسے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پہلے نبی علیہ السلام کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالائے خانے میں، ایک روم ٹائپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار باندھا ہوا تھا اور کمر پر کپڑا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ اس چٹائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر نشان آ گئے تھے۔ اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے آس پاس دیکھا تو میں نے اتنا کچھ روم میں نہیں پایا، بس ایک کھال لٹکی ہوئی تھی، جانور کی ایک کھال لٹکی ہوئی تھی۔ تو غیر اختیاری طور پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھ سے کہا کہ اے عمر بن خطاب کیوں رو رہے ہو؟
فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کیوں نہ رہوں، میں کیوں نہ رہوں، آپ اس حالت میں ہیں اور یہ فارس اور روم، کیسر اور کسرا بادشاہ جو ہیں ان کے بڑے نرم بستر ہیں، ان کا مال اور بڑی آسائشوں میں ہے وہ، تو میں کیوں نہ رہوں. تو حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اما ترضى ان تكون لنا الآخرۃ ولهم الدنیا، کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے جناب، ہمارے لیے آخرت ہے اور ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے ان کے لیے دنیا ہے. یہ ہے سوچ، یہ ہے فکر جو نبی علیہ السلام نے دی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاں یہ دنیا میں یہ کفار آگے ہیں تو ہم ان سے کمپٹیشن کریں، جیسے کہ آج ہمارے کچھ کئی میجورٹی مسلمانوں کا خیال ہے کہ دیکھیں کفار آج کہاں پہنچ گئے ہیں مٹیریلسٹک ٹرمز میں، ہم بھی ان سے کمپیٹ کرنا چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی قوت اور ویپنری کو بڑھانے میں، نہ کہ چاند پہ پہنچنے میں اور ٹیکنالوجی انوینٹ کرنے میں. یعنی اگر ہماری ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی نیت ہو مسلمانوں میں تو وہ صرف جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دونوں میں بہت فرق ہے. اکثر جو میجورٹی مسلمان ہیں نا، وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ جیسے کہ کفار دنیا کے ٹرمز میں ترقی کر رہے ہیں ایسے مسلمانوں کو بھی ترقی کرنی چاہیے. کبھی نبی علیہ السلام نے سوچ دی نہیں. صحابہ کے عمر بن خطاب کے ذہن میں ایسی سوچ آئی تو اس کو بھی ختم کر دیا کہ دیکھ بھائی ہمارے لیے جو ہے نا آخرت ہے، ہمارے لیے دنیا ہے ہی نہیں. کہیں مرعوبیت کا یا احساس کمتری کا کہیں ایک شائبہ بھی دیکھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی ختم کر دیا. اور یہ ہمارے جو مدارس میں ہمارے مشائخ جو ہے نا اکثر ہمیں یہ یاد دہانی کراتے رہتے تھے کہ دیکھو، یعنی اکثر مدارس میں وہ جو طلبہ ہوتے ہیں انہوں نے دنیا نہیں پڑھی ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ گریجویشن کے بعد تھوڑا سا احساس کمتری میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا نہیں پڑھی ہوئی اور باقی تو اتنے بڑے دنیا دار ہیں اور اتنا پڑھا ہوا ہے. تو ہمارے مشائخ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اس چیز پر ہماری تربیت کیا کرتے تھے کہ دیکھو جو تمہارے پاس قول اللہ و قول رسول ہے یہ ہلکی چیز نہیں ہے، اس چیز کو لے کے کبھی بھی کسی دنیا دار کے آگے جھکنا نہیں، یہ جھکنے نہیں، یہ غالب ہونے آیا ہے. تو لہٰذا یہ، اور آج ہم دین کو بھی دنیا کے بیسس پر جتا رہے ہوتے ہیں، دینی کریڈنشلز کو بھی دنیا کے کریڈنشلز کی بنیاد پر جتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اس چیز کا گریجویٹ ہے لیکن میں اس میں بھی پی ایچ ڈی ہوں. یعنی اپنے دین کو دنیا سے منوا رہے ہوتے ہیں. ہائٹ آف آبسیشن، ہائٹ آف مرعوبیت. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دین کو انگریزی زبان اور ایکسنٹ سے منوا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ کو اپنے دین پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے. ایک تو ہے کہ نارمل ایک انسان کی انگلش ہوتی ہے، وہ انگلش الفاظ بول دیتا ہے. ایک ہے تکلف، میں وہ جو تکلف آ رہا ہوتا ہے اور وہ زبردستی کی جو ڈگری بڑے بڑے بولڈ الفاظ میں دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اصل میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ بھائی دین اپنے آپ کو منواتا ہے. دین میں اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، ٹھیک ہے. یہ صحابہ جو تھے امی تھے، نبی علیہ السلام امی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ تم جاننے والے ہو. بڑے بڑے جو ہمارے اہل علم اور محدثین کام کر کے چلے گئے دین کا، کئی ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، حالانکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا بڑا ایک بزنس اور دینی اتنا نہیں تھا، مطلب کہ علماء اور کہ علم کی فیلڈ والا نہیں تھا، نارمل دیندار تھا. تو ان سے جب ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کبھی پوری زندگی میں یہ فیل ہوا کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، آپ کو یا تو انگلش نہیں آتی یا دنیا کی ایجوکیشن نہیں آتی، آپ کو کبھی اس چیز کی کوئی احساس کمتری فیل ہوئی؟ تو نے کہا کبھی نہیں، اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں. اور واللہ ایسے ایسے مطلب لوگ آ کے ہم نے دیکھے ہیں کہ شیخ صاحب سے مرعوب ہوتے ہیں. مطلب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے پاس دین کا علم ہے اس کی بنیاد پر پڑھے لکھے لوگ مرعوب ہوتے ہیں. یہ قول اللہ و قول رسول اچھا کو مرعوب کر دیتا ہے.
اور جس کے پاس قال اللہ و قال رسول ہے وہ دوسروں سے مروب ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر وہ دنیا دار ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی مثال جس کے پاس قال اللہ و قال رسول ہے کتے جیسی دی ہے، جو ہانپتا رہتا ہے زبان کھول کے. تو یعنی جب ایک جس کے پاس اتنی بڑی، جس کے پاس کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی چیز جو ہے بہت چھوٹے لوگوں کے پاس آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل اور حقیر کر دیتا ہے جو اس چیز کو ویلیو نہیں کرتا. تو خیر آج جو ہے نا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جروسلم بیت المقدس فتح ہو گیا، اپنے ایک غلام کے ساتھ جا رہے ہیں کہ دیکھ پورے راستے میں تھوڑی دیر تو اونٹ پہ بیٹھے گا، تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، ایک ہی اونٹ ہے. تو جب جروسلم یعنی بیت المقدس کے قریب مطلب انٹری ہونی تھی تو اس وقت غلام کی باری آ گئی. عمر بن خطاب نیچے لگام اس کو رسی پکڑی ہوئی ہے سواری کی، اور سامنے کوئی پانی یا کیچڑ آ گیا تو چپل بغلوں میں ڈال لیا. غلام کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین آپ اوپر آ جائیں، بیت المقدس آ رہا ہے، ڈیل ہو رہی ہے، اگریمنٹ ہو رہا ہے، آپ اوپر آ جائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب بڑا غصہ ہو گیا کہ ہمیں اسلام کے ذریعے عزت ملی ہے، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ذلیل کر دے گا. تو آپ دیکھیں کیسی سوچ تھی عمر بن خطاب، کیسی سوچ. اور آج جو ان کو عزت ملی ہوئی ہے ان کی عزت اس وقت تھی. عزت یہ ہے، عزت اگر چاہیے قل للہ العزت وللمؤمنین قل للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. منافقین نہیں جانتے. عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی ہی ہے. تو لہٰذا ہم ایکسنٹ کے ذریعے، ڈگریز کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، فنکاریوں کے ذریعے اور بائکس کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، ان چیزوں سے ہم اپنے دین کو منوانا شروع کر دیں، بس یہ زوال ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی دنیا کی ڈگریوں اور دنیا کے کریڈینشل سے دین کو نہیں منوایا. دین میں اپنا آپ اتنی طاقت ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو منواتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو لوگ دوسری چیزوں سے دین کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں ان چیزوں کی اہمیت زیادہ اور دین کی اہمیت کم ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. کوئی لوگ کوئی موویز بنا کے جو ہے وہ دین کو منوا رہے ہیں، کوئی بائکس چلا کے دین کو منوا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر کے جو ہے وہ دین کو منوا رہے ہیں. یہ دین کو اس طریقے سے نہیں منوانا ہے. نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے نہیں منوایا دین کو. اللہ اکبر. تو یہ نبی علیہ السلام کا زہد تھا. کیا تھا؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، امت کے لیڈر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے اور عمر بن خطاب کی فکر اور سوچ کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ دیکھ بھائی ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. جب بھی کبھی آتا ہے شیطان ڈالتا ہے، خاص طور پر اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں گزرتے ہیں کہ یار اس کی زندگی دیکھو، وہ بیٹھا ہوا ہے پارٹی کر رہا ہے اور وہ جو ہیں وہ اس کی الگ عیاشی چل رہی ہے، اس فلاں کی الگ عیاشی چل رہی ہے. جب بھی کبھی ایسا خیال آئے تو یہ سینٹنس یاد رکھ لو کہ اے اللہ اس کی خاطر مجھے آخرت دے دے. ہماری الگ ہی پارٹی ہے نا، ہماری الگ شغل ہے، ہماری الگ شغل ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے شروع میں ہی، دینداروں کی مولویوں کی پارٹیاں الگ ہوتی ہیں. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. جنت میں بھی ان کی پارٹی الگ ہوگی، ایک دوسرے سے شراب کے پیالے چھین رہے ہوں گے اور وہ شراب اس میں کوئی انٹاکسیکنٹ اور کوئی سر کا درد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پارٹیاں، ایسی جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے. اور اس میں عام لوگ نہیں ہوں گے، اس میں صحابہ جیسے لوگ ہوں گے، سلف صالحین ہوں. سوچو امام بخاری ہوں گے، حضرت ابو بکر ہوں گے، نبی علیہ السلام ہوں گے، پھر اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا. یہ الگ ہی پارٹی، یہ وہ لیول ہے کہ دنیا داروں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. یہ لیول ہی الگ ہے. یہ عیاشی، یہ پارٹی، یہ اطمینان، یہ لذت، یہ پلیجر، یہ ہیپینس، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی لیول ہی نہیں ہے. الگ چیز ہے یہ، اور یہ صرف دینداروں کو سمجھ میں آ سکتی ہے. اچھا جناب، پھر اس کے بعد ایک اور
واقعہ ہے نبی علیہ السلام کی زہد کے واقعے تو بہت سے ہیں، اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما ولی ابو بکر قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرضوا لخلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت ابو بکر امیر المؤمنین بنے تو صحابہ نے کہا، دیگر صحابہ نے، کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے لیے کچھ ایسی کوئی چیز مقرر کر دو، یعنی کوئی سیلری ہو یا کوئی ویج ہو، کوئی ایسی چیز ان کو مقرر کر دو ما یغنی ہی، جو ان کو کاروبار اور تجارت سے غنی کر دے. ظاہر سی بات ہے خلافت کا منصب بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس میں اگر حضرت ابو بکر تجارت کرنے لگ جائیں تو پھر خلافت کی ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو صحابہ رسول نے فرمایا کہ ان کے لیے کچھ ایسی چیز مقرر کر دو کہ ان کو تجارت وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے اور ان کا گھر بار اور سب گزر بسر چلے. تو فرمایا قالوا نعم برضاہ ان اخلقهما وضعهما واخذ مثلهما وظهره اذا سافر ونفقته على اهله كما كان ينفق قبل ان يستخلف. قال ابو بکر رضیت. فرمایا تو ان کے لیے کیا رکھا جائے؟ ان کے لیے 2 چادر. آپ دیکھیں ایک خلیفۃ المؤمنین، یہ زہد ہے. ایک خلیفہ، ایک امیر کے لیے کیا مقرر ہو رہی ہے؟ سیلری. 2 چادر، اگر وہ پرانی ہو جائے، پھٹ جائے تو پھر اس کی ریپلیسمنٹ. 2 چادر، ایک سواری کہ جب اگر ٹریول کرنا ہو تو ایک سواری، اور اسی طرح جو ان کے گھر کا نان نفقہ ہے، جو کہ گروسری وغیرہ جو بھی ہیں وہ، باقی کوئی ایکسٹرا آئٹم نہیں. تو ابو بکر نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں. یعنی آپ دیکھیں یہ خلیفہ رسول تھے. عمر بن خطاب کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، یعنی یہ زہد تھا ان کا. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ فل ٹائم دین کے اعتبار سے کام کرتے ہیں نا، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. ان کو ہمیں کچھ نہ کچھ مقرر کرنا چاہیے اپنے جیب سے، اپنی پاکٹ سے، جو بھی ہم کماتے ہیں ان کے لیے، جو فل ٹائم ایک عالم کی ذمہ داری. اسی طرح جیسے مثال کے طور پر ایک مسجد کا امام ہوتا ہے نا، اب اسے 5 وقت اپنے آپ کو مسجد کے امامت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. وہ خود پیسے نہ مانگے لیکن ہم اس کو دیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو دیں. اسی طرح اب کیونکہ وہ اب کاروبار نہیں، اسے بالکل ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو اب ٹائم پہ پہنچنے کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ وہیں پہ رہے، تو اس کو ہم پابند کر دیتے ہیں. اسی طرح مؤذن ہیں، اسی طرح علماء اور محدثین ہیں کہ وہ دین، یعنی عالم کا کام صرف پڑھانا، جتنا 1 گھنٹہ اگر پڑھانا ہے تو 2 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے. یہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں بس یہ تو 4-5 گھنٹے پڑھاتے ہی ہیں، تو اگر 4-5 گھنٹے پڑھاتے ہیں نا تو 7-8 گھنٹے پڑھتے بھی ہیں. پھر ٹیچنگ کا کس کو ایکسپیرینس ہے یہاں پہ؟ تو آپ کو پتا ہوگا اب ایک وہ اے لیولس اور ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، اس میں تو آپ نے بس 1-2 دفعہ تیاری کر دی پھر آپ نے، لیکن دین کا علم جو ہے وہ ریپیٹیشن نہیں ہوتی، اس میں آپ نے نئے دین کا علم اتنا واسٹ ہے، اتنا واسٹ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اگر بچے کو الجبرا پڑھانا تو وہ تو آپ الجبرا 1 دفعہ پڑھائیں گے پھر آپ عادی ہو جائیں گے اس کے، لیکن دین کا علم اتنا واسٹ ہے. اگر ایک کتاب التوحید بھی پڑھانی ہے تو اس کے لیے ایک شرح، پھر اگلی دفعہ دوسری شرح، اور مختلف آپ نے جہت اور پہلو دیکھنے ہوتے ہیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ہمیں جو ہے نا ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ، اور ان کے عزت اور رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کے سامنے آ کے نہ دیں، کسی اور کے ذریعے پہنچائیں، جو بھی کریں، لیکن کم از کم ایسے لوگوں کا ہم خیال رکھیں کہ جو کہ فل ٹائم ہے. آج ان لوگ اگر ٹیچرز کو نہ دیں یا مشائخ کو نہ دیں تو ان اداروں کو دیں جو ادارے ان مشائخ کی سرپرستی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج بیت المال تو ہے نہیں، گورنمنٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے کاموں کو مقرر کرے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری ایک مینٹیلٹی یہ بنی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی ہم سے مسئلہ ڈسکس نہیں کرے گا تب تک ہم اس کی ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. یہ بہت خطرناک سوچ ہے کہ مثال کے طور پر ہم جا رہے ہیں، ہم اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، ہاں ایوری تھنگ از ورکنگ فائن اینڈ ایوری تھنگ از گڈ اینڈ اوکے. ہم تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں الیکٹریسٹی از گڈ، لائٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یو پی ایس سی جنریٹر چل جاتا ہے، امامت ہو رہی ہے، ایوری تھنگ از رننگ اسموتھلی. ہم یہ سوچتے ہیں بھائی اسموتھلی اس لیے رن کر رہی ہے کیونکہ اس کے پیچھے لوگ ہیں کام کرنے والے. تو آپ ذرا اپنا حصہ ڈالیں، یہ نہیں دیکھیں کہ مسئلہ آئے گا تو میں حصہ ڈالوں گا،
ضرورت پڑے گی تو میں حصہ ڈالوں گا، بلکہ خود سے اپنا حصہ ڈالیں. مقصد آپ کا اس کی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے، مقصد اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ میرا نام ان صدقہ کرنے والوں کی لسٹ میں آ جائے جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا، جنہوں نے دین کی خدمت کی تھی. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ بہت سے لوگوں کی سوچ ہے کہ جب تک وضو خانے کے جو نلکے وغیرہ ہیں وہ خراب نہیں ہو جاتے اور جب تک کارپیٹس وغیرہ پھٹ نہیں جاتے تب تک میں کچھ نہیں دوں گا. یہ بہت غلط سوچ ہے، بہت غلط سوچ ہے. اسی طرح جب تک مجھے یہ نہیں لگے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ مسئلے چل رہے ہیں تو میں ہیلپ نہیں، شروع سے ہی اپنا حصہ ڈالیں. یہ نوبت آنے ہی نہ دے کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو بہت اچھا چل رہا ہے، آپ کی محلے کی مسجد یا آپ کا ادارہ بہت اچھا چل رہا ہے، اے سیز آل آف دس آر ورکنگ ویری اسموتھلی اینڈ فائن. اس کے باوجود آپ اپنا حصہ ڈال دیں، آپ نے تو اللہ سے اجر لینا ہے نا. ٹھیک ہے، تو مسئلہ آئے تو ہیلپ آؤٹ نہیں کرنی بلکہ پہلے سے آپ نے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. تو بہرحال اس میں بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زہد تھا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑے واقعات ملتے ہیں. عمر بن خطاب تو امیر المؤمنین تھے اور کھانے میں کتنی احتیاط کرتے تھے، کھانا ان کا کیسا ہوتا تھا آپ دیکھیں. فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ان اکرمۃ بن خالد ان حفصة وابن مطيع وعبد الله بن عمر كلموا عمر بن الخطاب فقالوا لو اكلت طعاما طيبا كان اقوى لك على الحق فقال قد علمت انه ليس منكم الا ناصح ولكني جادتهما لم ادركهما في المنزل. فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، حفصہ اور ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے بات کی کہ آپ اپنے لیے تھوڑا سا اچھا کھانا پریپیئر کر لیا کریں، اچھا کھانا کھا لیا کریں. اصل میں عمر بن خطاب زیادہ اچھا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اسی ڈر سے، اور ابھی آگے آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں کھاتے تھے. یعنی ہر وقت جو ہے وہ اچھا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور بہت جو اس وقت کا مثال کے طور پر اگر آج کے زمانے سے ایکویٹ کریں نا تو آج کے زمانے میں جو عموماً جو لو دال روٹی بھی یہ بہت اچھا کھانا ہے. اس اعتبار سے دیکھیں جو عمر بن خطاب کھاتے تھے، یہ تو جو سوکھی روٹی اور اس طرح کچھ کھایا کرتے تھے، چائے روٹی یا خالی روٹی. تو بہرحال آپ نے نہیں دیکھا، یہاں پہ ہم نے جو ہے نا سعودی عرب میں حرمین میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پر خالی ڈبل روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، ڈبل روٹی اور مسالہ. دیکھا آپ نے مسالہ جو دہی میں ڈالتے ہیں نا، تو لوگ وہاں پہ عادی ہوتے ہیں. تو ہمیں روٹی کے ساتھ سالن یا کوئی لیکوڈ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ تو وہاں پہ ڈبل روٹی، سوکھی سی ڈبل روٹی ہوتی ہے اور مسالہ کھا لیتے ہیں. کچھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہاں پیسے بھی کھانے دیکھیں. تو مطلب یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے، تو اس طرح تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا کچھ اچھا کھانا لے لیں تاکہ اس سے آپ کو دین کا کام کرنے میں اور حق بات کہنے میں تقویت ملے گی. دلیل تو مل گئی کہ ہاں حق بات کرنے کے لیے میں مثال کے طور پر فاسٹ فوڈ کھا رہا ہوں، پیزا برگرز کھا رہا ہوں تاکہ میں دین کا کام اچھا کر سکوں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں قد علمت انہ لیس منکم الا ناصح، مجھے پتا ہے کہ تم مجھے نصیحت ہی کر رہے ہو، لیکن مجھ سے پہلے جو دو گئے وہ اس راستے پر نہیں تھے اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان سے نہ ملوں. جس راستے پر وہ چل کے گئے ہیں، اگرچہ آج فتوحات ہیں، آج بڑا مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن جو میرے خلیل، جو میرے دوست، جو مجھ سے پہلے کون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر، جس راستے پر وہ گئے ہیں میں بھی اسی راستے کو اپنانا چاہتا ہوں. جس تنگی میں وہ اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں میں بھی اسی تنگی میں گزار کے جاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملوں اور ان کے علاوہ میں کسی اور سے نہ ملوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک موقع پر انس بن مالک فرماتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب وهو يومئذ امیر المؤمنین یطرح له صاع من تمر فیأکل حتى حشفها. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا ایک دن کہ وہ امیر المؤمنین تھے، وہ خلیفہ تھے، اور ان کے سامنے ایک سا کھجور جو ہے وہ لا دی گئی. ایک سا تقریباً 2-2.5 کلو کے درمیان کھجور اتنی لا دی گئی، اور اس میں جو ہے وہ ردی کھجوریں بھی تھیں. ردی یعنی ویری لو کوالٹی کھجور ہے. ٹھیک ہے، تو عمر بن خطاب سب کھا گئے اور وہ لو کوالٹی کھجوریں بھی کھا گئے. اس سے کیا ہم جو عموماً جو کھانا کھاتے ہیں نا
تو اس میں کوئی حصہ ہمیں کھانے کا پسند ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا, تو جو نہیں ہوتا ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہ کریں. ہم یعنی ایک طالب علم کی پلیٹ جو ہے, ایک طالب علم کی پلیٹ وہ خالی نہیں ہونی چاہیے, وہ پھڑی بھی نہیں ہونی چاہیے. اکثر جو ہے وہ دعوتوں میں اور یہ اتنا ضائع ہو رہا ہوتا ہے کھانا, تو چلو وہ تو ایک عام آدمی ہے, لیکن ایک طالب علم ہے, وہ پلیٹ میں کھانا چھوڑ دے, اگر یہ چھوڑیں گے تو پھر آگے لوگ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا پلیٹ کو پورا کریں, چاٹیں, اس میں برکت ہے, انگلیوں سے اس کو چاٹیں, اس میں پوری برکت ہے. ٹھیک ہے, احادیث میں آتا ہے اس کے بارے میں. خالی کھانے نہ چھوڑیں اس طرح کہ بھائی یہ مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کچھ چیزیں, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پسند نہیں ہوتی, وہ سائڈ پہ رکھ سکتا ہے, وہ نہیں کھا سکتا. لیکن بہرحال مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا زہد کا تقاضا یہ تھا کہ وہ چیز نہ چھوڑتے تھے, اور وہ اس طرح کی لو کوالٹی, یہ نہیں کہ بھائی یہ میرے موافق نہیں ہے, یہ بوٹی جو ہے وہ اس طرح کی, یہ بوٹی تو میں کھاتا ہی نہیں. گوشت تو کھاتے ہیں نا, تو بس گوشت کھاتے ہیں تو بوٹی بھی کھا لیتے, کوئی حصہ بھی ہو. ٹھیک ہے, یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں کون سا حصہ ہے, یہ تو فلاں نہیں, یہ نہ کریں. اچھا, ایک اور موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ ربما تعشیت عند عمر بن الخطاب فیأکل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه هذا قال ثم يقول هذا منديل عمر وعلى عمر. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ صاحب بن یزید, میں بعض اوقات جو ہے وہ عمر بن خطاب کے ساتھ ڈنر کیا کرتا تھا ان کے ساتھ, تو وہ کچھ روٹی اور کبھی گوشت بھی کھا لیتے تھے, اور پھر اپنے پاؤں سے جو ہے وہ ہاتھوں کو صاف کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عمر اور آل عمر کا رومال اور ٹاول ہے. کیا پتہ چل رہا ہے اس سے؟ ان کے پاس ہاتھ پہنچنے کے لیے ٹاول بھی الگ سے نہیں تھا, اسی سے پہنچ لیا پاؤں سے. یہ زہد تھا. ایک دو تین کپڑوں میں پوری زندگیاں چلاتے تھے. یہ تھوڑی تھا کہ یہ نہانے کا ٹاول الگ ہے, یہ ہاتھ پہنچنے کا ٹاول ہے, یہ فیس ٹاول ہے, یہ ٹیشو ہے. تو ہمارے ماشاءاللہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ دیا ہوا ہے, لیکن بہرحال آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کن آپ کوئی کہہ سکتے ہیں یہ کیا یار, یہ زہد تھوڑی ہے, یہی زہد ہے. دیکھیں یہ تو اب ہم اس کو, ان چیزوں کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ ہم انہی چیزوں کو, یعنی جو ہم نے اتنے لوازمات بنائے نا, ہر چیز کے ہر باڈی پارٹ کا ایک ٹاول ہے, ٹھیک ہے, تو اتنے لوازمات جو بنائے اس کو تھوڑا سا کم کریں. اچھا, اس سے ہوگا کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے کر رہے ہیں, یہ اس لیے کیونکہ دنیا سے کم تعلق ہو, تو دنیا میں دل نہ لگے میرا. کوئی میں ایسی چیزیں کروں اپنے ساتھ کہ میرا دنیا میں دل نہ لگے. آپ مثال کے طور پر صبح شام فاسٹ فوڈ کھائیں گے, آپ کا کھانے میں دل لگے گا. ایک دو گھنٹہ آپ ایک ٹائم کے کھانے کو دیں گے, ایسا ہے؟ فوڈ پانڈا پہ آرڈر کریں گے, سوچیں گے آج کیا منگواؤں میں, دوپہر میں تو پیزا کھایا تھا, رات کو تو میں یہ وہ سرچ کریں گے, اسکرول کریں گے, 2 گھنٹے تو لگ گئے آپ کے, پھر ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ایسا کچھ کریں کہ دنیا آپ کو بری لگنے لگے, دنیا سے بے رغبتی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی والنٹیریلی, اختیاری طور پر. سمجھ آ رہی زکریا؟ اختیاری طور پر. اچھا, کیوں عمر بن خطاب جو ہیں وہ امیر المومنین تھے, فتوحات ہوئی تھی, بیت المقدس ان کے دور میں فتح ہوا تھا, بڑے خزانے کھلے تھے, پھر بھی عمر بن خطاب اچھے کھانے بھی نہیں کھاتے تھے. فرمایا, عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں, قدم علی عمر ناس من اہل العراق, اہل عراق میں سے کچھ لوگ عمر بن خطاب کے پاس آئے. فرآ کانہم یاکلون تعزیرا, تو عمر بن خطاب نے یعنی عمر بن خطاب نے ان کے سامنے کچھ کھانا پیش کیا, اور دیکھا کہ یہ اوائڈ کر رہے, اتنا کھا نہیں رہے, گویا کہ کھانا اتنا اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی ایسے ہی کہ مثال کے طور پر کوئی آپ کو دعوت دے, آج اگر کوئی شادی پہ بلائے, ولیمے پہ بلائے, اور آپ کو دہی روٹی دے دے, آپ کی کیا حالت ہوگی؟ بس یہی کچھ حالت تھی. وقال یا اہل العراق, کہا اہل عراق, عمر بن خطاب کہتے ہیں اہل عراق, لو شئت ان يدهمك لي كما يدهمك لكم لفعلت. اہل عراق, اگر میں جیسے کہ تم اچھے کھانے کھاتے ہو نا, اگر
میں چاہتا تو میرے لیے بھی یہ پاسبل تھا, میں اچھے اچھے کھانے کھا سکتا تھا. وَلَكِنِّي نَسْتَبْقِي مِن دُنْيَانَا مَا نَجِدُ فِي آخِرَتِنَا, لیکن ہم ان تمام چیزوں کو, ان آسائشوں کو, ان لذتوں کو, اس پارٹی کو آخرت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. ہم اس پارٹی کو, عیاشیوں کو آخرت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, کہ اللہ تعالیٰ کل کو قیامت والے دن مجرموں سے کہے گا کہ تم نے تو اپنا مزے اڑا لیے. اذهبتم طیباتکم, تم نے تو دنیا میں کھا پی لیا, جو تم نے چیریٹی کی تھی, جو تم نے نمازیں پڑھ لی تھی, جو تم نے صدقہ خیرات کیا تھا, اس کی عیاشی اور پارٹی, اس کا رزلٹ تمہیں دنیا میں مل گیا تھا. تمہارے بڑے چرچے بھی ہوئے تھے اور تمہیں لذیذ کھانے بھی ملے تھے. جو تم نے جہاد کیا تھا تمہیں مال غنیمت مل گیا, تم نے عیشیں اڑا لی, تمہیں تو اس کا نتیجہ اور ثواب مل گیا اس دنیا کی زندگی میں, اور تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا. آج کے دن تمہارے لیے تو ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو میری نیکیاں ہیں اس کا ثواب مجھے, اور اس کئی صحابہ سے ثابت ہے, اس آیت کو پڑھ کے بڑا خوفناک اور ڈر جایا کرتے تھے کہ جو عیاشیاں یا جو کھانے پینے ان کو مل رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے بدلے ہمیں ان اعمال کا ثواب ہمیں دنیا میں دے دیا, اور آخرت میں کل کو میں آؤں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے تو اپنا ثواب دنیا میں پا لیا. ڈرنا چاہیے ہمیں, ڈرنا چاہیے. تو لہٰذا لذتوں کو, لگژریز کو ایوائڈ کریں. دس از زہد, یہ زہد ہے. ایک اور موقع پر عمر بن, بڑی زبردست واقعہ ہے, فرماتے ہیں کہ ان حفص بن ابی العاص کان یحضر طعام عمر وکان لا یاکل, کہ حفص بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ عمر بن خطاب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ان پر عمر بن خطاب والا کھانا پیش ہوتا تو وہ نہیں کھایا کرتے تھے. تو عمر کہتے ہیں ان کو ما یمنعک من طعامنا, کہ تو ہمارا کھانا کیوں نہیں کھاتا. تو کہا ان طعامک غلیظ, فرمایا کہ آپ کا جو کھانا ہے نا وہ بڑا سخت قسم کا, یعنی بڑی سختی کے ساتھ اترتا ہے, اور اتنا کوئی لذیذ اور وہ نہیں ہے کہ میں کھاؤں. وانی راجع الی طعام لین قد صنع لی فاصیب منه, اور میرے لیے کوئی اچھی ایک فریش, لین یعنی فریش, نرم, میرے پاس نرم اور فریش کھانا موجود ہوتا ہے تو میں اسی میں سے کھا لیتا ہوں, اسی میں سے تناول کر لیتا ہوں. عمر بن خطاب دیکھیں کیا کہتے ہیں, اترانی اعجز ان آمر بشاة فیلقى عنها شعرها وآمر بدقیق فینحل فی خرقة ثم آمر به فیخبز خبزا رقاقا وآمر بصاع من زبیب فیقذف فی صعن. اصل میں یہ اس وقت کے بڑے لگژریس اور بڑے عمدہ اور ہائی کوالٹی کھانے تھے جو عمر بن خطاب ابھی نام لے رہے ہیں. کیا تمہیں عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں, کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے یہ, اب میں آج اپنی زبان میں اس کو سمجھا رہا ہوں, کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے یہ مندی اور یہ گرلڈ چکن اور یہ پیٹزاز ان کے بارے میں نہیں پتا, یعنی یوں کہہ رہے ہیں, اور پورا یعنی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں. مثال کے طور پر آج کے دور میں آپ سے کوئی کہے کہ بڑی بڑی ریسٹورینٹس اور برانڈس کے بارے میں آپ سے نام لے, کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ڈومینوز اور یہ مندی اور پیٹزا اور برگرز اور زنگر برگر اور اسٹیک اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, تو کیا لگتا ہے تمہیں, یعنی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو یہ ساری چیزوں کو پتہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتا, ایسا نہیں کوئی دیہات سے آئے ہوئے. تو کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں پتہ, یہ بکروں کے انعام اور بشاد, کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بکرا افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی کھال کو اتارا جائے, اس کی پورا روسٹ بنایا جائے, اور اسی طرح فریش اوون بیکڈ جو ہے وہ روٹی بنائی جائے اور نرم روٹی بنائی جائے اور وغیرہ وغیرہ, تو مطلب اچھے اچھے کھانے گنوائے. تو فقال حفص کہتے ہیں کہ انی لاراک عالما بطیب العیش, آپ کو تو اس پوری پارٹی کا علم ہے. طیب العیش یعنی آپ کو تو یہ چیزیں پتہ ہے, ماشاءاللہ آپ کو تو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. فقال عمر کہتے ہیں اجل, پتہ ہے. والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے, لولا کراہیت ان ينقص من حسنات یوم القیامہ لشارکتکم فی لین عیشکم, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کل کو قیامت والے دن ان عیاشیوں کی وجہ سے میری نیکیاں اور ثواب کم ہو جائے تو میں تمہارے ساتھ ان چیزوں میں شریک ہوتا. تو کئی ایسے زہاد علماء
ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے بارے میں، ان کو تو دنیا کے بارے میں پتہ نہیں ہے. پتہ سب ہوتا ہے لیکن وہ والنٹریلی اس دنیا سے بے رغبتی کرتے چھوڑ دیتے ہیں. پتہ سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا برانڈیڈ کلوتھس اور امپورٹڈ آئٹمس اور یہ سب بہت اچھی چیزیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑیں. آہستہ آہستہ اس دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کریں اور اللہ سے تعلق جوڑیں. بڑے محدث تھے، ان کا نام یاد نہیں ہے، ان کا قصہ سنا تھا. طالب علم تھے کچھ، تو طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ آج جو ہے مچھلی کھانے کا موڈ ہو رہا ہے، مچھلی فش جو ہے وہ اچھا وہ کھانا ہے. تو بھائی بازار گئے اور مچھلی لے لی. انہوں نے مچھلی لی اور طلب علم میں وہ مصروف ہو گئے پڑھنے پڑھانے میں، اور اتنا مصروف ہے 2-3 دن گزر گئے، یاد ہی نہیں کہ ہم نے مچھلی لی تھی. پھر یاد آیا وہ ہم نے تو مچھلی لی تھی. تو جب دیکھا تو وہ خراب ہو گئی تھی. تو بہرحال مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا نا تو ان کو یہ کی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی. اس کی مثال آپ کو حدیث سے دیتا ہوں، غور سے سنیے گا اور تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ لگاؤ میں اور علم و تعلم سے، ایک طالب علم جس کا یہ پیشن بنا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک وہ جنون ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ دنیا کی کھانے پینے اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی ڈیزائر جو ہے نا یہ بالکل ہی ہلکی لگتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وصال کیا کرتے تھے روزے میں. وصال پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بغیر افطاری، یعنی 2 دن کے روزے مسلسل بغیر افطاری اور سحری کے، بغیر افطاری اور سحری کے 2 دن مسلسل روزہ. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے، صحابہ کے لیے منع تھا، ہم لوگوں کے لیے منع ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال کرتے تو صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کے وصال کرنا شروع کر دیا، یعنی 2 دن کے روزے کنٹینیوسلی رکھنا شروع کر دیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا، تم کیوں وصال کر رہے ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. اب اہل علم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلب کھلاتا پلاتا ہے؟ یہ کھلانا پلانا کوئی دنیا کا کھلانا پلانا نہیں ہے، ورنہ تو پھر روزہ نہ ہو. تو یہ کوئی الگ چیز کا کھلانا پلانا، وہ یہ ہے کیا؟ اور جمہور اہل علم بشمول ابن القیم رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ کھلانا پلانا یہ غذا روح کی غذا ہے، اور یہ وہ روح کی غذا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت اور اللہ سے لگاؤ میں وہ جو فیل کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کو کھانے کی اتنی حاجت نہیں ہوتی تھی. آپ کو یہ مثال دوں یہ کیسے بات یہ آتی ہے. جب بندہ ایکسٹریم لو میں ہوتا ہے یا ایکسٹریم ڈپریشن میں ہوتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، پورا دن بھوکا رہ سکتا ہے، وہ بھوک نہیں لگتی اس کو. ان ایکسٹریم لو، ان ایکسٹریم یعنی ان ایکسٹریم ایموشنز بیسکلی. جب آپ کے ایموشنز ایکسٹریم پر ہوتے ہیں نا، جنون ہوتا ہے. اسی لیے آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، شادی کے دن کا کھانا نہیں دولہا نہیں کھاتا، پتہ نہیں کھا لے مجھ جیسا تو کھا لیتی. میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ ہم تو کھا لیتے تھے ہاں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، جو ایکسٹریم ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا ان کو، بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ شادی ہو رہی ہے، میری شادی ہو رہی. 2-3 دن پہلے سے کھانا جو ہے وہ، ویسے تو دعوت کا کھانا ہے، کولڈ ڈرنک وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن ٹیسٹ نہیں آتا. اور یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی اپنی زندگی میں کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا، آپ کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہوگا یا بالکل لڑک گئے ہوں گے تو آپ کو کھانا ہی اچھا نہیں لگ رہا، مزہ ہی نہیں آ رہا کھانے میں. ہوا نہیں ہوا؟ تو یعنی ایکسٹریم ایموشنز میں انسان کھانے کی لذت کو، کھانا اس کی طرف غافل ہو جاتا ہے، اس کو دھیان ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سے محبت ایسی تھی، اللہ سے لگاؤ ایسا تھا کہ وہ 2 دن بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اور اللہ سے محبت اور دینداری اور اطاعت اور عبادت یہ روح کی غذا ہے. ایک بندہ جس کا اللہ سے تعلق گہرا ہو جائے نا، اس کو پھر کھانے پینے میں اور یہ دنیا اور یہ سب چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں. اصل تو یہ ہے میرا اس سے تعلق، میری اس سے مناجات، میری عبادت، بس یہ ہے، یہ رہنا چاہیے. باقی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے.
مجھے کوئی ٹینشن نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی اس شدت محبت کی وجہ سے، اور یہ ہمارے اسلاف، ٹھیک ہے. تو ہم تو ایسے نکمے کہ ہمیں تو بار بار بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے پاس کچھ ہے. بھوک کس کو زیادہ لگتی ہے؟ جس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. الارمنگ سائن ہے بہت بڑا. اگر ایک طالب علم ہے کہ اس کا مقصد بس کھانا پینا ہے، 2-3 گھنٹے وہ دن میں کھانے پینے پہ لگا دیتا ہے، الارمنگ سائن ہے کہ اسے کچھ سوچنا چاہیے. آپ نے شاید نہیں دیکھے کہ جو کمپنیز کے بڑے بڑے جو سی ای اوز یا بڑے مالک ہوتے ہیں نا، جن پورا کارپوریٹ امپائر چلا رہے ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں، وہ بھی کھانا جو ہے وہ باہر کا بھی اگر کھانا منگوائیں تھوڑا سا کھائیں گے، وہ ان سے اتنا کھایا نہیں جاتا. کیوں؟ ایک بہت بڑا مقصد اور جنون اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہے. تو سوچیں جب دنیا کی محبت ایک دنیا دار کے دل میں ایسے ہو کہ وہ کھانا بھول جائے، تو اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جائے تو اس کے ساتھ کیا حال ہوگا. اس کو پھر یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی. کھانا ملا، اچھا ملا، ٹھنڈا ملا، صحیح. اس لیے نبی علیہ السلام کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی، شکوے شکایت نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اس چیز کے لیے میں لڑوں، اس چیز کے لیے میں اپنے گھر والوں کو شکوے شکایت اور واویلے مچاؤں، اس چیز کے لیے. کھانا اگر تھوڑا سا صحیح نہیں بنا، نمک تھوڑا سا کم ہو گیا، یہ کوئی چیز ہے کہ جس پر میں ایک ایشو ریز کروں اپنے گھر میں کہ امی آپ نے کھانا اچھا نہیں بنایا، یا اپنی وائف سے کہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فکر اور سوچ ٹھیک کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے ان چیزوں پہ. اگر تھوڑی گھر میں ایک چیز ادھر سے ادھر ہو گئی تو یہ کوئی لڑنے والی بات ہے؟ یہ کوئی گھر سر پہ اٹھانے والی بات ہے کہ میرا ٹاول یہاں رکھا ہوتا تھا، یہ وہاں کیوں چلا گیا؟ یا میرے کپڑے یہاں ہوتے تھے، یہ وہاں کیوں چلے گئے؟ اپنے گھر والوں سے میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑوں گا؟ یار میرا تو اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ میں کھانے پہ بھی اتنا کنسرن نہیں ہوں، یہ میرے لیے کوئی بڑا ایشو ہے ہی نہیں. سوچیے گا ذرا اس بات پر کہ ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے. یہ تو اچھے اچھے کھانے پیش ہو جاتے تھے اور وہ اس کی طرف غور و فکر ہی نہیں کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو فرماتے عمر بن خطاب کیا تم لگتا ہے کہ میں ان چیزوں سے غافل ہوں؟ مجھے یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، ساری چیزیں پتہ ہیں، سارے برانڈز اور جو تم کھاتے پیتے ہو نا سب پتہ ہے. لیکن اللہ کی قسم ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیاں کم نہ کر دے اور کل کو مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ جاؤ تم نے اپنے اعمال کا ثواب دنیا میں پا لیا. واللہ کیسے زہد تھا. عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ ان الحسن ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی رجل فاستسقاه وهو عطشان، کہ حضرت عمر ایک جگہ ایک شخص کے پاس گئے اور پیاسے تھے. عمر بن خطاب کو پیاس لگی ہوئی تھی، ان سے پانی مانگا تو اس شخص نے آ کے شہد پانی میں ملا کے دے دیا، یعنی ایک طریقے سے ایک اچھی ڈرنک تھی. ٹھیک ہے. فقال ما هذا، عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کیا دیا ہے؟ فرمایا یہ عسل، شہد ہے. کہا واللہ لا یکون فیما احاسب به یوم القیامہ، بھائی ایسی چیزیں مجھ پر پیش نہ کرو، میں کل کو قیامت کے دن اس کا حساب کیسے دوں گا. اس چیز پہ وہ حساب پیش کریں جس کو ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں. ایک موقع پر نبی علیہ السلام بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے، دیکھا کہ عمر بن خطاب بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، وہ بھی بھوک کی وجہ سے نکلے. پوچھا کیوں نکلے ہو ابھی اس وقت؟ کہا کہ بھوک لگی یا رسول اللہ، بھوک سونے نہیں دے رہی. فرمایا اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں. چلو ایک صحابی کے گھر گئے، صحابی کے گھر وہاں انہوں نے مہمان نوازی کی، بکرا کاٹا اور پیش کیا اور کھایا پیا انہوں نے پیٹ بھر کے. پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور شیخین نکلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل کو تم سے قیامت کے دن اس چیز کا سوال ہوگا. اور ہم دن رات یہ نعمتیں اور مزے اڑاتے ہیں اور انہیں ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا میں نے حساب کیسے دینا ہے. کیا مطلب حساب کیسے دینا ہے؟ کیا مطلب میں نے حساب کیسے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا تجھے میں نے اس ایکسٹریم ہیٹ میں ٹھنڈا پانی دیا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی نا، پسینہ بھی آ رہا تھا، بہت گرمی تھی شدید، اور تجھے میں نے ٹھنڈا پانی کا گلاس دیا تھا، شکر ادا کیا نہیں کیا؟ شکر ادا کہاں ہے؟ اس کا شکر دکھا. پوچھ لے گا کیا جواب دیں گے ہم؟ بہترین طریقہ کھانے پینے کے بعد دعا پڑھ لیں الحمدللہ
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے، شکر ادا ہو گیا. چاشت کی نماز پڑھیں، چاشت کی نماز جس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، صلاۃ اوابین بھی کہا جاتا ہے. اس کا وقت جو ہے وہ سن رائز کے 10 منٹ بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھ لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360، 360 جوائنٹس. ہر چیز پر صدقہ فرض ہے. ایک جوائنٹ ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ یہ جوائنٹ صبح اٹھاؤں میں کام کر رہا ہے. اگر آپ صبح اٹھیں یہ کام نہ کرے کیا حالت ہوگی آپ کی؟ صبح اٹھیں آنکھ نہیں کھل رہی آپ کی. اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس آرام اور سکون کے بعد میں اپنی یہ 2 آنکھیں کھول سکتا ہوں. اس آرام اور سکون کے بعد میں خود سے اٹھ سکتا ہوں. کتنے لوگ ہیں کہ جو صرف آنکھ کھول سکتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، پیرالائزڈ ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں ہلا سکتے، آنکھ کھول سکتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں آنکھ بھی نہیں کھول سکتے، نابینا ہے. ذرا ہم نے غور کیا کہ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، کتنی نعمتیں ہیں. یہ کھانا پینا چھوڑ دیں، اپنی جسم میں دیکھیں، جب صبح اٹھیں تو کتنی نعمتوں میں ہم اٹھتے ہیں اللہ کے لیے. تو شکر کا ہے، دکھاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، سب ہر جوڑ سے کفایت کر جائے گا. یعنی یہ تو وہ نوافل ہیں جو کہ فرض نماز کے علاوہ ہیں. یعنی وہ جو فرض نماز نہیں کرتا وہ تو پھر اس کا تو محاسبہ ہی الگ ہے. شکر ادا اعمال سے، زبان سے. شکر کس سے ہوتا ہے؟ شکر باللسان و شکر بالقلب و شکر بالاعضاء والجوارح. زبان سے شکر، الحمدللہ، بار بار ذکر اذکار کریں تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اللہ کا. کھانا پینا ملے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ شکر زبان کا. پھر چاشت کی نماز ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ شکر ادا اعضاء ہے. دل سے یقینی یہ بات، ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. یقیناً بہت بڑی بڑی نعمتیں ہم جی رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. کئی ایسے ممالک ہیں، کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر خوف کے مارے انسان سوتا ہے، اور خوف کے مارے بامز کی، اسٹرائکس کی اور ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. یہ ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. بھائی یہ باقی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام ہے. ان چیزوں کو بالکل بھی ہم فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. تو خیر یہ ان کا شکر ادا کرنا ہے، یہ ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی یا آپ صحابہ کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ یہ جو کھانا کھایا نا، اس کا جواب تیار کر لینا، اس کا جواب تیار کر لینا. تو یہ جو ہم جتنی نعمت ہے نا، آج ذرا سوچ لیجئے گا، ہم جو لوگ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چہرہ دیا ہے، کوئی اس چہرے میں کمی نہیں رکھی. کچھ لوگ ہیں جن کی ناک نہیں ہے صحیح، جو نابینا ہے، جو بول نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا چہرہ دیا ہے، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اسی چہرے پر یہ داڑھی کاٹ دیتے ہیں. سوچا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کی قوت اور طاقت دی ہے، اسی پاؤں کے ذریعے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، گناہوں کی جگہوں پہ جاتے ہیں، اسبال بھی کرتے ہیں، ٹکنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکاتے ہیں. یہ بولنے کی صلاحیت دی ہے، اسی زبان سے ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، شکایتیں بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں. یہ آنکھیں دی ہیں، اسی آنکھوں سے ہم غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ لے لی کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا؟ یعنی جو اللہ نے دیا ہے اسی چیز کو اللہ کی بغاوت کے لیے استعمال کرے انسان. یعنی اللہ کا شکر ہم ایسے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کی بغاوت پر اترا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اسی چیز کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں. سوچنے کی ضرورت ہے نا، سوچنے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کو سوچیں اور جواب تیار کر لیں. یہ محاسبہ ہوگا. اور جتنے اچھے کھانے کھائیں، جتنا اچھا پہنے، جو اچھا کھیلیں، تمام عیاشیوں کا جواب تیار کر لیں. جواب تیار سے مراد اس کا شکر ادا کریں تاکہ کم از کم آپ کے پاس جواب میں کچھ ہو. کل کو آپ کو یہ ندامت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، میرے پاس تو میرے پلڑے میں کچھ نیکیاں ہیں ہی نہیں، کیا جواب دوں گا؟ اور جو نیکیاں تھیں بھی وہ غیبتیں کر کے، دوسروں کی چغلیاں کر کے، دوسروں کو گالیاں دے کے وہ گوا دی. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رأیت عمر، میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، وہو یومئذ امیر المؤمنین، کہ وہ اس دن
امیر المؤمنین تھے. وقد رقع بین کتفیہ برقاع ثلاث, اور ان کے دو کندھوں کے درمیان کے جبے پر 3 پیچز لگے ہوئے تھے, پیوند لگے ہوئے تھے. امیر المؤمنین لبد بعضها على بعض, ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے اوپر, یعنی پیوند پھٹ گیا پھر بھی دوسرا پیوند لگا دیا. یہ سادگی تھی, یہ سادگی تھی. اللہ اکبر, کیسے لوگ تھے, کیسا زہد تھا, کیسا تقویٰ تھا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے یہ اعمال کر کے ہم صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوں گے, تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون نہیں. ان کی محنتیں کہاں گئی, پھر ان کا زہد اور تقویٰ کہاں گیا, انہوں نے جو اتنی عبادتیں کی وہ کہاں گئی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی موحد ہیں اور ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھ لیں تو کل ہم جنت الفردوس میں ان کے ساتھ ہوں گے, تو پھر ان کے ساتھ ان کی محنتیں کہاں گئی, ان کی محنتیں کہاں گئی. اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے. لہذا جب بھی گناہ کرو تو یہ بات یاد رکھنا, اس کی پرائس چکانی پڑے گی. اگر آپ توبہ بھی کر لو تو بہرحال اگر توبہ کر لے تو انسان کی اتنی سالڈ توبہ ہوتی ہے تو وہ بڑے درجات پر آ جاتا ہے. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد. یہ عبیدہ بن جراح پتہ ہے کون تھے؟ عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ, اس امت کے ماندار امین ہے, نبی علیہ السلام فرمایا. عبیدہ بن جراح یہ وہ شخص تھے, عمر بن خطاب بڑی محبت کیا کرتے تھے ان سے. عمر بن خطاب ایک موقع پر بیٹھے ہیں, صحابہ سے فرما رہے ہیں اپنی اپنی وش پیش کرو, تمنا کرو. کیا تمنا کرتے ہو؟ کسی نے تمنا کی میرے پاس پورا گھر سونے کا ہو جائے, میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں, میرے پاس یہ ہو, میرے پاس وہ, میرے پاس جہاد. الگ الگ لوگوں نے وش کی. عمر بن خطاب کہتے ہیں میری خواہش اور میری وش یہ ہے ایک گھر ہو اور وہ عبیدہ بن جراح جیسے آدمیوں سے بھرا پڑا ہو اور میں امت کے لیے کام لوں اس کے. یہ عبیدہ بن جراح تھا. اب تمنا دیکھو عمر بن خطاب کی بڑی کیا سوچ اور کیا ویژن تھا. ہم تو آج یہ سوچ لے کے بیٹھے نا کہ جی ہم زیادہ کما لیں گے ہاں اور پھر وہ امت کی خدمت کریں گے. اچھی سوچ ہے, لیکن جو لیول ہے نا جو سوچ کا وہ کیا ہے, میرے پاس عبیدہ بن جراح جیسی ہیومن ریسورس اور مین پاور موجود ہو اور میں اس کو امت کے کام میں لگا دوں. علماء کی ٹیم ہو, مجاہدین کی ٹیم ہو, دین کے, یہ ہے اصل سوچ ہے, اصل سوچ, اونچی سوچ. اس کے لیے پہلے خود بھی تیار ہونا ہوگا نا. میں خود تیار نہیں ہوں, میں لوگوں کو کیا تیار کروں گا. ٹھیک ہے, خود پڑھنا پڑے گا, دین پڑھنا پڑے گا, دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا, ایکسل کرنا پڑے گا. عبیدہ بن جراح جب امیر المومنین عمر بن خطاب شام میں داخل ہوئے تو پوچھا عبیدہ بن جراح کہاں ہیں؟ ان کو لایا گیا, ملے عمر بن خطاب سے, کہا مجھے اپنے گھر لے چلو. عبیدہ کہا یا امیر المومنین آپ میرے گھر میں آ کے کیا کریں گے؟ اس وقت وہ گورنر تھے, امیر تھے. کہا میرے گھر پہ آ کے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کہا لے کے چلو. لے کے گئے. عمر بن خطاب وہ گورنر تھے, عبیدہ بن جراح, اور زہد کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں. دیکھتے ہیں عبیدہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ بس اس چھوٹے سے سفر کے لیے یہ کافی ہے. آپ جب 1-2 دن کے سفر, یا مثالی طور پر آپ صبح سے لے کر شام تک کے کسی فلائٹ میں لاہور یا اسلام آباد آپ سفر کرتے ہیں, آپ کتنا سامان لے کے جاتے ہیں؟ چھوٹا سا بیک پیک. ٹھیک ہے, کوئی بہت بڑے بڑے سوٹ کیسز تو نہیں لے کے جاتے, چھوٹا سا بیک پیک. اس چیز کی ضرورت ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے, یا لے کے نہیں جاتے, ضرورت ہی نہیں ہے, کاموں کو بوجھ ہے. جتنا بڑا آپ سامان لے کے جائیں گے اتنا آپ کو اٹھانے میں دقت ہوگی. تو یہ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے, بڑا خطرناک ہے, بڑا کٹھن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مسلسل اس بڑے سوٹ کیس کا بوجھ ہو تو پھر کر لیں, اس دنیا میں عیاشی کر لیں. اس عیاشی کا پھر بوجھ اٹھا کے جاتے رہیں. مریں گے قبر سے لے کر آخرت, میدان معاشر, جنت یا جہنم تک بہت لمبا سفر ہے, بہت لمبا سفر ہے. اس سوٹ کیس کی پرائس آپ کو پے کرنی پڑے گی, اور یہ بوجھ ایسا نہیں کہ کم ہوتا جائے گا, یہ بوجھ آپ نے خود اٹھانا پڑے گا. اس بوجھ کا آپ نے سوال جواب خود دینا پڑے گا, اس بوجھ کو آپ نے خود برداشت کرنا پڑے گا, اور یہ بوجھ بھاری سے بھاری ہوتا جائے گا. تو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں مجھے اس کی کیا ضرورت ہے, میں تو بس تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوں یہاں پر. کہتے ہیں امیر المؤمنین عبیدہ, دنیا نے ہم سب کو تبدیل کر دیا سوائے تیرے. دنیا نے ہم سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے سوائے تیرے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو صحابہ تھے,
یہ تو صحابہ تھے، زہد کے بڑے اعلیٰ مقام پر تھے. چلیں آج کے دور کی آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کو بادشاہ نے ان کو وزٹ کیا. چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، قصیم میں چھوٹے سے گھر میں تھے. کہا کہ آپ کے لیے ایک محل، آپ کے لیے ایک بنگلہ وغیرہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اس میں شفٹ ہو جائیے. بادشاہ اکرام کیا کرتے تھے علماء کا. شیخ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے فلاں جگہ پر ایڈریس دیا، نام لیا، میں نے فلاں جگہ پر اپنے لیے گھر لیا ہوا ہے، تو میں وہیں شفٹ ہوں گا. بادشاہ چلے گئے. طلباء نے پوچھا ان کے شاگردوں نے، کون سا گھر لیا ہوا آپ نے؟ تو ہمیں تو نہیں پتا، آپ نے کون سا گھر لیا؟ کہا وہ میں نے قبر لی ہوئی ہے، وہاں جانا ہے. اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے! موت کی تیاری، زہد، تقوی. ابو درداء فرماتے ہیں کہ کنت تاجرا قبل ان یبعث النبی، میں بڑا بزنس مین تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول بن کر آئے، تو اردت ان اجمع بین التجارت والعبادہ فلم یستقم، تو میں نے کوشش کی کہ تجارت اور عبادت کو بیلنس کر کے چلوں، مجھ سے نہیں ہوا. فترکت التجارت واقبلت علی العبادہ، میں نے تجارت چھوڑ دی اور عبادت میں لگ گیا. ان سے یہ ایک زہد کا ایک لیول ہے، ایک زہد کا ایک لیول ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور آج کے دور میں اگر اپنے آپ کو عفت اور پاک دامنی میں رکھنا ہے تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ فقر کی حالت میں وہ برداشت نہیں کر سکتے اور وہ اللہ کے دین سے چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ آسائشیں مل جاتی ہیں، عیاشی ہو جاتی ہے، تو وہ دین پر استقام. اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کے بارے میں پتہ ہے. جو بندہ غریب ہے، اس کو کوشش کے باوجود مال و دولت نہیں مل رہا نا، تو مطمئن رہے، اس کے لیے یہی بہتر ہے. کیا پتہ اس کو مال ملے اور وہ اللہ کے دین سے باغی ہو جائے، اور جس کو ملا ہوا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. کیا پتہ اس کو، وہ اگر اللہ تعالیٰ سے مال لے لے تو وہ اللہ کے دین سے، اللہ سے بدگمان ہو جائے. بھائی یہ زہد اور یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں، صحابہ کے واقعات کو پڑھیں. اور کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے ایگزیکٹلی ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے، ایگزیکٹلی کچھ لوگ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہمارے سامنے زہد کے اینگلز کھل جاتے ہیں. جو ہم نے مثالیں دی، مثال کے طور پر ہر وقت اچھے کھانے نہ کھائیں، باہر کے کھانے نہ کھائیں، پتہ سب ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں اپنی صفائی ستھرائی کے لیے. جناب آپ کو شاید یہ بات غریب لگے، لیکن جو ہم نے آپ کو یہ بات بہت عجیب سی لگے جو میں بھی ذکر کرنے والا ہوں، لیکن بہرحال جو ہم نے واقعات پڑھے اور اسی طرح سلف کے ورا کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا، یہ باڈی واش ہے، یہ فیس واش ہے، یہ سوپ ہے، اور پتہ نہیں کیا اور کیا چیزیں آتی ہیں واش کے نام سے، شیمپو ہے، یہ کنڈیشنر ہے، پھر یہ پوسٹ شیمپو آئلز ہیں، پتہ نہیں کیا مجھے نہیں پتا. بہرحال یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. پرانے زمانے میں بہرحال یہ چیز اویلیبل تو نہیں تھی، تو ہمارے آباء و اجداد ایک صابن سے سارا کام چلاتے تھے. بال بھی اسی سے دھو رہے ہیں، منہ بھی اسی سے دھو رہے ہیں، کھانے کے بعد ہاتھ بھی اسی سے دھو رہے ہیں، ہر چیز صابن سے کافی ہو گئی. تو اگر ہمارے پاس آج کے دور میں یہ اویلیبل ہے، جسٹ مشورہ ایڈوائس یہ ہے کہ کیپ کٹنگ اٹ ڈاؤن. کیوں؟ تاکہ دنیا میں دل نہ لگے. کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ٹف ٹائم دیں، ہارڈ ٹائم دیں، تاکہ دنیا سے آپ کا دل اٹھے. یہ بات یاد رکھیے گا، آخرت میں دل نہیں لگ سکتا جب تک کہ دنیا سے بے رغبتی اور زہد نہ ہو، اور دنیا سے بے رغبتی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں علم نہ ہو. دنیا کی حقیقت پتہ ہے کہ یار دنیا فانی ہے، دھوکے باز ہے، کچھ نہیں ملنا، مجھے کچھ نہیں دے سکتی، مجھے اطمینان نہیں دے سکتی، مجھے خوشی نہیں دے سکتی، میں جو چاہے کر لوں. دنیا بے وفا ہے، فانی ہے. جب ایک بندے کو اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں پتہ ہوگا تو وہ دنیا سے دور بھاگے گا، اور جب دنیا سے دور بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ تیرے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا مالک ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، بھاگو،
فرار ہو جاؤ اللہ کی طرف ان تمام چیزوں سے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آؤ. تو آخرت کی ہمیں یہ نا کہ آخرت کو سن کے ہمارا دل ہلتا نہیں ہے. دنیا کی محبت دلوں میں ہوتی ہے. دنیا کی محبت نہیں جائے گی جب تک کہ دنیا کی حقیقت کا علم نہ ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے. تو علم آخرت کو حاصل کریں. علم آخرت کے بارے میں کیا ہے, اور اسی طرح دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس کو ذکر کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے پانی سے دی ہے کئی جگہ قرآن میں. پانی سے کیوں دی ہے؟ کیوں؟ جیسے کہ پانی فلو ہوتا ہے اسی طرح دنیا بھی فلو ہوتی ہے. ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. ابھی آپ کے ہاتھ میں, کل کو اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو اس میں اتنا دل لگانے کا کیا فائدہ کہ جو وہ گرل فرینڈ جو 1 مہینے بعد چلی جائے گی, اس کے اوپر آپ اتنا خرچ کرو گے, اس کو آپ اتنا گفٹ دو گے, پتہ ہے دھوکہ دے کے چلی جائے گی. دنیا بھی ایسی ہے بھائی. دنیا بھی وہ دھوکے باز گرل فرینڈ ہے, وہ بے وفا دوست ہے کہ جو مطلبی ہے, چلی جائے گی, جو دکھاتی ہے وہ ہے نہیں. تو ایسی ہے. اس کے اوپر اتنا دل لگانے کا, اتنا خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کیونکہ یہ فلو ہوتی ہے. اسی طرح پانی میں تبدیلی آتی ہے. پانی کو تھوڑے دن چھوڑ دو گے تو پانی تبدیل ہو جائے گا, اس کا کلر, اس کا ٹیسٹ, اس کی اسمیل. تو اسی طرح دنیا بھی ایک جگہ نہیں, اس میں بھی تغیر آتا ہے, تبدیلی آتی ہے. اسی طرح پانی سے مثال اس لیے دی کہ پانی جس کے ہاتھ پر لگتا ہے وہ فلو بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو گیلا کر کے جاتا ہے. دنیا کسی کے ہاتھ لگتی ہے اس کو خراب کر کے جاتی ہے اور اس کے پاس رہتی بھی نہیں ہے. یہ ہے دنیا. اور پانی اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو ڈبو دیتا ہے, اور دنیا ایک حد سے بڑھ جائے تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. کئی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ جو دنیا کی مثالیں ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.